میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل، اس سلسلے میں ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں اور آج بھی سیکھیں گے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت رسالہ سمندری گنبد کہ امیر اہل سنت کی طرف سے ہمیں اس ہفتے یہ پڑھنے کے لیے ملا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل کثیر اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس کا مطالعہ کر رہی ہیں۔ آپ بھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ ہم بھی اس کا مطالعہ کریں گے۔ کسی بزرگ نے شخص کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا، اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا۔ پوچھا، کس سبب سے؟ بولا، میں ایک محدث صاحب کی ہاں حدیث پاک لکھا کرتا تھا۔ انہوں نے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا تو میں نے بلند آواز سے درود پاک پڑھا، نیز حاضرین نے سنا تو انہوں نے بھی درود پاک پڑھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے ہم سب کو بخش دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس روایت کے اندر بلند آواز سے درود پاک پڑھنے کی فضیلت ہے، تو کوشش کر کے جب بھی اس طرح کا موقع ہو، جیسے حاضرین ہوتے ہیں، کوئی اجتماع ہوتا ہے، تو وہاں پر اگر ہم بلند آواز سے درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ برکت ملے گی۔ آئیے آپ کی کال سے ہم اب سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی تل یا گندم وغیرہ چینی وغیرہ رکھ لی جائے اور اس کو اس لیے رکھا جائے کہ مطلب ریٹ بڑھنے پر نا وہ دے دی جائے، تو اس طرح کرنا کیسا ہے؟ ایک سوال اور ہے، وہ یہ ہے کہ اگر مسجد کی کوئی اس طرح کی چیز ہے جو مسجد کے کام نہیں آ رہی، مطلب دروازہ ہے وہ کھیڑ دیا جا رہا ہے اور بعد میں اس وہاں پہ بڑا دروازہ لگا دیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد جو چھوٹا دروازہ ہے پہلے اتارا گیا ہے وہ مسجد کے کام نہیں ہے، وہ بیر مطلب کوئی لے سکتا ہے، اس کو استعمال کر سکتا ہے؟ جی حضور کیا ارشاد فرمائیں گے؟ غلہ، یعنی اس میں دو سوال مزید ہم ایڈ کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ خود فصل ہم نے لگائی تھی اور ہم نے غلہ جمع کر لیا کہ جب اس کے دام بڑھ جائیں گے تو اس وقت بیچیں گے، زیادہ نفع ہوگا، یا ہم نے کسی شہر سے منگوا لیا، خرید کر اس طرح کی ترکیب بنا لی، تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، غلے کو روک لینا اور اس لیے روکنا کہ جب یہ مہنگا ہوگا تب اس کو فروخت کیا جائے گا، جی، تو اس میں احتکار کی صورت، جو احتکار مکروہ تحریمی جس کو علماء نے کہا ہے کہ غلے کو روک لینا، وہ اس صورت میں ہوگی کہ جیسے مثال کے طور پر شہر کے اندر غلہ بہت بڑی مقدار میں یا سارا ہی غلہ اس نے لیا اور لے کر اس نے جمع کر لیا، اور ارادہ اس کا یہ ہے کہ میں اس کو اس وقت بیچوں گا جب یہ مہنگا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو اگر اس کے اس خریدنے کی بنا پر وہ چیز شہر میں مزید مہنگی ہو رہی ہے صحیح، تو یہ صورت بھی کراہت تحریمی کی ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے سارے کا سارا غلہ ہی خرید کے رکھ لیا اور اس چیز کے اعتبار سے وہاں قحط کی صورت پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، تو یہ بھی کراہت تحریمی کی صورت ہے، یہ بھی احتکار میں ہی آئے گا۔ ٹھیک، تو ان دونوں ہی صورتوں کی ممانعت ہے، ایسا جو بھی کرے گا وہ گناہگار ہوگا، اور احادیث طیبہ کے اندر ایسے شخص کے بارے میں فرمایا گیا کہ ایسا شخص جو ہے وہ مفلس ہو جائے گا، ایسے شخص کے بارے میں فرمایا گیا کہ ایسے شخص پر فرشتوں کی لعنت ہے کہ جو اس طرح سے غلے کو جمع کرتا ہے اور جمع کر کے اس کا ارادہ بھی یہی ہے کہ مہنگا ہو جائے تو بیچوں گا، اور اس کی وجہ سے حقیقتاً مہنگا ہو بھی رہا ہے، صحیح، تو بھی مکروہ تحریمی ہے، اور غلہ ملے گا ہی نہیں لوگوں کو تو بھی مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں، بعض چھوٹے تاجر ہوتے ہیں پورے شہر کے اندر سے انہوں نے کچھ غلہ خریدا، غلہ خرید کے رکھ لیا، اب ان کے اس غلہ خریدنے کی وجہ سے کوئی مہنگائی کی صورت پیدا نہیں ہو رہی، ٹھیک، نہ ہی کوئی قحط کی صورت پیدا ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ غلہ خرید کے رکھ لیتے ہیں تو اب اس کو جو کراہت تحریمی والی صورت جو میں نے بیان کی ہے اب یہ اس کے تحت نہیں آئے گا، ٹھیک، کہ اس کے خریدنے کی وجہ سے کچھ فرق نہیں پڑا۔ صحیح، اسی طرح کسی کی اپنی فصل ہے اور اپنی فصل جو اس کی موجود ہے اس میں سے جب اس کے فصل جب اس کی آئی، ٹھیک ہے، گندم وغیرہ تھی، چاول تھے، جو بھی تھا، اب جب وہ گندم اس کے پاس آئی ہے، اس نے اس کو روک کے رکھ لیا ہے کہ جب مہنگی ہوگی تو میں بازار میں بیچ دوں گا، تو یہ بھی وہ احتکار والی صورت نہیں ہے جو کہ مکروہ تحریمی ہو۔ ٹھیک، پھر ایک اور صورت یہاں پہ یہ آتی ہے کہ ایک تو یہ تھا کہ اسی شہر سے غلہ خرید لیا،
ایک یہ صورت ہے کہ کسی ساتھ والے شہر سے غلہ خریدا اور غلہ خرید کر اس کو جمع کر لیا کہ مہنگا ہوگا تو تب فروخت کروں گا. تو یہاں علماء نے فرمایا کہ اگر اس شہر سے خریدا ہے کہ جہاں سے عمومی طور پر غلہ اس شہر میں آتا ہے، صحیح. لوگ وہاں سے خرید کے لاتے ہیں اور یہاں پھر آ کر اس غلے کی خرید و فروخت ہوتی ہے، لوگوں تک پہنچتا ہے، اگر اس شہر سے اس نے خرید کر یہ طریقہ اختیار کیا اور اس کی وجہ سے مہنگائی ہوئی یا قحط کی صورت ہوئی، تو ایسی صورت نے فرمایا یہ بھی مکروہ تحریمی والی صورت ہی ہوگی. صحیح. ہاں اگر ایسی صورت نہیں ہے کہ عام طور پر اس شہر سے غلہ اس شہر کے لوگ نہیں خریدتے، وہاں سے اس نے سارے کا سارا غلہ خرید کر اپنے پاس روک لیا، تو ایسی صورت میں بھی یہ کراہت تحریمی کی صورت نہیں ہوگی. پھر یہاں یہ بات ذہن میں رکھے کہ جو کراہت تحریمی کی صورتیں ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں. صحیح. یرحمک اللہ. جزاک اللہ. جو کراہت تحریمی کی صورتیں ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، مگر اس کے باوجود جب کسی کو پتہ چل رہا ہے کہ اس کے غلہ روکنے کی وجہ سے غلہ بہت زیادہ مہنگا تو نہیں ہو رہا کہ لوگوں کو خریدنا ہی دشوار ہو، صحیح. مگر کچھ نہ کچھ ہلکا پھلکا پھر بھی فرق پڑ رہا ہے، صحیح. تو اس میں کے لیے بھی مسلمان کو چاہیے کہ وہ اتنا زیادہ غلہ روک کے نہ رکھے جس کی وجہ سے ہلکا پھلکا بھی جو ہے وہ شہر کے لوگوں کو پریشانی ہو. مدینہ شریف کے ناظرین، مفتی صاحب نے اس حوالے سے ہمیں بہت پیارا جواب ارشاد فرمایا، مفصل جواب دیا کہ اشیاء کی جو ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے اور ظاہر ہے جس سے ایک عام مسلمان بھی جس کو اس کی حاجت پڑتی ہے، اس حوالے سے مطلب جائز صورت کیا ہے، اور وہ مکروہ تحریمی جو حرام کے قریب ہے جس میں بندہ گناہ گار ہوتا ہے، اس کی صورت کو بھی آپ نے بیان فرمایا. یہاں ذخیرہ اندوزی میں یہ ہے کہ جو انسانوں کے کھانے کی چیزیں ہیں، غلہ وغیرہ، اور یوں ہی جانوروں کا چارہ وغیرہ ہے، جی جی تو انہی میں ذخیرہ اندوزی کہلائے گی کہ اس میں ذخیرہ اندوزی کسی نے کی ہے. ہاں کسی نے اس کے علاوہ کچھ چیز خرید کے اپنے پاس جمع کر لی ہے، جیسے موبائل رکھ لیے جمع کر کے، کمپیوٹر جمع کر کے رکھ لیے، لیپ ٹاپ جمع کر کے رکھ لیے، صحیح. وہ پورے شہر سے اس نے خرید لی ہیں، اب اس کی وجہ سے مہنگے بھی ہو رہے ہیں، تو اس کو احتکار نہیں کہا جاتا. ظاہر کھانے پینے کی چیز نہیں ہے. جی اگلی کال لیں گے ہم. محمد اسرار جگہ اکاڑا کیمپ سے. مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ ہم نے حقیقہ کرنا ہے بچے کا، تو ہمارے پاس ایک بکرا ہے، اسے ایک کر دیں یا دو جانے ہونی چاہیے؟ عقیقہ یہ بھی ایک کامن سا سوال ہمارا ہے کافی اس حوالے سے، تو تھوڑا اس کا بھی اگر تفصیل سے جواب مل جائے کہ بکرے کتنے ہوں گے، بکریاں کتنی ہوں گی، لڑکا لڑکی کے حساب سے. دیکھیں عقیقہ سنت مستحبہ ہے. جی جی 7ویں دن کر لینا جو ہے یہ سنت ہے، یعنی پیدائش سے 7ویں دن. ٹھیک ہے. یعنی اگر ہفتے والے دن بچے یا بچی کی پیدائش ہوئی ہے تو جمعہ کے دن کر لیں گے تو یہ 7واں دن ہوگا. بچی کے لیے ایک مؤنث جانور یعنی بکری، صحیح. اور بچے کے لیے 2 جانور نر جانور ہونے چاہیے. صحیح. اور اگر ایسا نہ ہو جب بھی عقیقہ ہو جاتا ہے، صحیح. یعنی بچی کے لیے اگر کسی نے بکرا ذبح کر کے عقیقہ کر لیا تب بھی ہو جائے گا، لڑکے کے لیے اگر 2 بکریاں کر لیں جب بھی ہو جائے گا، لڑکے کے لیے 2 بکرے نہیں کیے 1 بکرا کیا جب بھی عقیقہ ہو جائے گا. ہاں ایک بکرے میں سے 2 بچوں کا عقیقہ نہیں ہو سکتا، کہ وہ ایک جو چھوٹا جانور ہے وہ ایک ہی عقیقہ شمار ہوگا. اور جو عقیقے کا جانور ہے اس میں وہی شرائط ملحوظ خاطر ہونا رکھی جائیں گی جو قربانی کے جانور میں ہیں. مدینہ شریف کے ناظرین، امیر اہل سنت نے اس حوالے سے ایک رسالہ بھی تحریر فرمایا ہے عقیقے کے بارے میں سوال جواب. تو اگر آپ اس کو حاصل کر لیں گے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل مزید اس میں اور بھی مدنی پھول ہیں وہ آپ کے علم میں آ جائیں گے. اچھا، کال جو ہم نے پہلی چلائی تھی اس کے اندر ایک دوسرا سوال تھا مسجد کی وہ اشیاء کہ جو اب قابل استعمال نہیں ہے یا ضرورتاً ہم تبدیل کرتے ہیں، جیسے پنکھے ہیں، دروازے ہیں، اب ان اشیاء کا کیا کیا جائے؟ دیکھیں ویسے تو مسجد کی جو اشیاء ہیں ان کی تمام اشیاء کی مختلف حیثیتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ہاں انہوں نے جو سوال کی ہے اس کے متعلق جو ہے جواب میں دے دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ دروازہ مسجد کا لگا ہوا تھا. وہ دروازہ عمومی طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ چندہ وغیرہ جمع کیا جاتا ہے، چندہ وغیرہ جمع کر کے مسجد کی دیگر تعمیرات ہوتی ہیں، دروازے کھڑکیاں سب اسی کے اندر سے آتے ہیں. اب وہ دروازہ چھوٹا تھا، اب اس کی جگہ پہ بڑا دروازہ لگایا تو اب ظاہر چھوٹا دروازہ کام کا نہیں ہوگا، اس کو فروخت کر کے اس کی رقم مسجد میں لگائی جا سکتی ہے. ٹھیک. کچھ SMS بھی ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں. نماز میں جو ہماری اسلامی بہنیں ہیں اس حوالے سے ارشاد فرمائیں کہ پاؤں چھپانے کے حوالے سے کیا حکم ہے، ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ دیکھیں نماز میں جو اسلامی بہنیں جب نماز کی ادائیگی کریں گی تو گھٹنوں تک جو ہے وہ ان کے بازو چھپے ہوئے ہونے چاہیے، ہاتھ کھلے ہوئے ہوں گے، چہرے کی ٹکلی کھلی ہوئی ہوگی اور پاؤں ان کے کھلے ہوئے ہوں گے. پاؤں کا چھپانا ضروری نہیں ہے. ٹھیک.
اچھا ہماری وہ اسلامی بہنیں جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے تو وہ عمرے اور حج پر جا سکتی ہیں؟ یہ بے شک عمرے اور حج پہ جا سکتی ہیں، مگر عمرے یا حج وغیرہ پر جانے کے لیے یہ ضروری ہے ٹھیک، کہ ساتھ ان کا کوئی نہ کوئی محرم ضرور ہو، محرم کے بغیر نہیں جا سکتی۔ صحیح، جیسا کہ آج کل ایک طریقہ کار رائج ہو چکا ہے لوگوں میں کہ عمرہ کرنے کے لیے جانا ہے یا حج کرنے کے لیے جانا ہے، محرم ساتھ نہیں ہوتا تو کہتی ہیں کہ چلے ہم گروپ کے ساتھ چلی جاتی ہیں، گروپ میں مزید بھی 10 عورتیں ہوتی ہیں صحیح، تو کہتے ہیں گروپ کے ساتھ چلے جاتے ہیں، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جن کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں، جس کاروان کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں، وہ کسی نہ کسی کا ان کو محرم شو کر دیتے ہیں، یعنی غلط بیانی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ غلط بیانی کرنا، جھوٹ بولنا اپنی جگہ پر گناہ ہے، اور اس کا بغیر محرم کے عمرے کے لیے جانا یہ الگ گناہ ہے۔ صحیح۔ مزید کالس لیں گے؟ اب یہ ہے کہ ہم 2 آدمی ہیں جو کھانا بنانے جا رہے ہیں، اس میں ہمارا 50-50 جو بھی اماؤنٹ ہے وہ 50-50 ہے، لہٰذا اس کی شرعی رہنمائی لینی ہے۔ اس کو جتنا بھی مکمل مطلب کہ ٹائم دے گا وہ ایک ہی آدمی دے گا، تو دوسرا آدمی ٹائم نہیں دے گا۔ اس میں شرعی رہنمائی لینی ہے کہ ہمارے لیے کیا طریقہ کار ہوگا، اس کا جو نفع ہے وہ کیسے ہم بانٹیں گے اور جو نقصان ہے وہ کیسے بانٹیں گے۔ جی کیا فرمائیں گے؟ جی انہوں نے کہا کہ برابر برابر ہم رقم لگائیں گے اور اس کے ساتھ ہم کاروبار شروع کریں گے۔ جانور خریدتے ہیں، جانوروں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کو بیچیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر 10 لاکھ روپے ایک نے دیے، 10 لاکھ روپے دوسرے نے دیے۔ اب ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک کام نہیں کرے گا، دوسرا کام کرے گا، جی تو اس میں شرعی طور پہ کوئی قباحت نہیں ہے، دونوں نے رقم لگائی ہے، جی اور یہ ہوا کہ یا تو ایک زیادہ ٹائم دے گا، ایک کم ٹائم دے گا، یا ایک کام نہیں کر سکے گا، اور اس صورت میں اگر نفع یہ برابر برابر رکھ لیتے ہیں یا نفع میں کمی بیشی بھی کر لیتے ہیں تو شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں ہوگا۔ ہاں مگر اس بات کا دھیان رہے کہ نقصان انویسٹ کے اعتبار سے ہوگا۔ صحیح، 10 لاکھ روپے ایک نے دیے ہیں، 10 لاکھ روپے دوسرے نے دیے ہیں، تو اب اگر نقصان ہو گیا، جیسے 2 لاکھ روپے نقصان ہوا تو 1 لاکھ روپیہ نقصان دونوں کا ہوگا۔ صحیح، جو ان کا جو سوال تھا کہ ایک کام کرے گا اور ایک کام نہیں کرے گا، تو اس میں یہ طریقہ کار اختیار کر لیں کہ نفع اور نقصان جو ہے وہ یا تو برابر برابر رکھ لیں، یا جو کام کرنے والا شخص ہے ظاہر ہے وہ وقت زیادہ دے گا، ہو سکتا ہے وہ کہے کہ میں 60% لوں گا، 40% تمہیں دیا جائے گا، صحیح۔ تو ایسا بھی کریں گے تو اس کی بھی شرعی طور پر اجازت ہے۔ جی اگلی کال۔ میرا نام طارق محمود ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ تو یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، میرا یہ سوال ہے، فجر کے علاوہ کوئی بھی نماز لیٹ ہو گئی ہو تو قضا ہو گئی ہو تو پہلے فرض پڑھنے چاہیے یا پہلے سنتے لازمی پڑھنی ہے پھر جب بعد میں فرض پڑھنے ہیں؟ یہ سوال ہے میرا، یہ مجھے جواب آپ پلیز دے دیجئے۔ اگر میری نماز لیٹ ہو گئی ہو تو میں پہلے سنتے پڑھوں یا فرض پڑھوں؟ سب کے لیے بتا دیں، تمام نمازیں اگر قضا ہو جاتی ہیں، اس سے فجر قضا ہوئی تو اب جب اس کو پڑھیں گے تو سنتیں بھی پڑھیں گے، اسی طرح ہر نماز کا اگر دیکھیں فجر کی جو سنتیں ہیں، ایک تو ان کے متعلق تاکید بہت زیادہ ہے، صحیح، اسی وجہ سے علماء نے فرمایا کہ اگر فجر کی نماز رہ جاتی ہے، اب سورج طلوع ہونے کے بعد جب اس کو قضا کرنے کا ٹائم ہے اس وقت پڑھ سکتے ہیں، تو پہلے سنتوں کی ادائیگی کی جائے پھر فرائض کی ادائیگی ٹھیک، کی جائے۔ اور جو دیگر نمازیں ہیں، دیگر نمازوں میں جب نماز کا وقت ہی ختم ہو گیا تو اب سنتیں ہیں، نوافل ہیں، سنت موقدہ ہیں، غیر موقدہ ہیں، جب نماز قضا ہو گئی تو صرف فرض ادا کریں گے۔ جیسے ظہر کی نماز معاذاللہ کسی کی اگر قضا ہو جاتی ہے تو اب جب وہ اس کی قضا کرے گا تو فقط فرض کی ادائیگی کرے گا، بقیہ تمام نمازوں میں فرائض ہی پڑھے گا، اور عشاء کی نماز جو ہے اس کے ساتھ وتر بھی پڑھے گا۔ ہاں فقط فجر کی نماز ہے کہ اس میں جب نماز کی ادائیگی کرے گا تو پہلے سنتیں پڑھ لے اور اس کے بعد فرائض کی ادائیگی کر لے۔ ٹھیک ہے۔ جی اگلی کال۔ جی میں صہیب اشرف بات کر رہا ہوں سرگودا سے۔ میں یہ مفتی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ عورتوں کو کیا قبرستان میں جانے کی اجازت ہے؟ برائے مہربانی اس پر رہنمائی فرما دی۔ عورتوں کو قبرستان جانا کیسا، مزارات پر جانا کیسا؟ دیکھیں عورتوں کے لیے مطلقاً اس چیز کی ممانعت ہے، جی نہ وہ مزارات پر جا سکتی ہیں اور نہ ہی عورتوں کو قبرستان جانے کی شرعی طور پر اجازت ہے، مطلقاً ان کے لیے ممانعت ہے، یہ نہیں جا سکتی۔ صحیح۔ اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ قبرستان کے اندر تو داخل نہیں ہوئے، کیونکہ قبرستان کے اندر داخل ہونا یہ بھی ایک عمل ہے، باقاعدہ ایک فعل ہے، اور قبرستان کے گیٹ پر یعنی گھر سے اس نیت سے نکلے کہ چلیں گیٹ پر ہی ہم دعا وغیرہ پڑھ دیں گے، تو ان میں فرق رہے گا دونوں میں؟ قبرستان جانے کے ارادے سے ہی گھر سے نکل رہے ہیں تو وہ ایک ہی بات رہے گی۔ صحیح، ہاں اگر کسی اور ارادے سے نکلے ہیں
وہ راستے میں قبرستان آیا، قبرستان کے پاس سے گزرتے ہوئے باہر کھڑے ہو کر اگر دعا کر لی جاتی ہے، ساتھ محرم بھی موجود ہے، اس میں تو حرج نہیں ہے، مگر وہ جب گھر سے نکلنا ہوا ہی اس ارادے سے ہے کہ ہم قبرستان جا رہے ہیں تو اس کی جو ہے وہ ممانعت ہی رہے گی۔ صحیح۔ اچھا، اب یہ سے اسلامی بہنوں کا یہ آتا ہے کہ قبرستان جانے کے حوالے سے شریعت میں بیان ہو گیا کہ جانا منع ہے، تو کیا مطلب قبرستان جانے کی جو اصل وجہ ہے وہ ایصال ثواب ہی ہوگی؟ ظاہر ہے والد صاحب کی قبر ہے یا والدہ کی ہے، کسی بھی عزیز کی ہے، تو کیا گھر پر بیٹھ کر اگر وہ ایصال ثواب کریں گی تو کیا ایصال ثواب نہیں پہنچے گا؟ وہاں جا کر کریں گی جب ہی پہنچے گا؟ اس حوالے سے اگر بس یہ ایک ذہن بنا ہوا ہوتا ہے کہ وہاں جائیں گے، قبر کو، جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے وہ جائیں گی قبر کو ٹھیک کریں گی، اس کو پوچھا ووچا لگائیں گی، اس طرح کے کام کریں گی، تو ظاہر ہے اصل مقصود تو ایصال ثواب ہی ہوتا ہے۔ تو ایصال ثواب گھر پر بیٹھ کر بھی کیا جا سکتا ہے، تو ایصال ثواب تو دنیا میں آپ کسی بھی جگہ جی پر موجود ہیں۔ آپ نے کلمات طیبات پڑھے، قرآن مجید فرقان حمید پڑھا، دیگر کلمات طیبات پڑھے اور ان کو ایصال کر دیا اپنے مردے کے لیے، میت کے لیے، تو ظاہر ہے وہ ایصال ہو جاتا ہے، وہ میت کو پہنچتا ہے، اس کو نفع بھی ہوتا ہے۔ تو جو جائز طریقہ کار ہے اسی کو اختیار کیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایس ایم ایس یہ ہے کہ کیا درود پاک ہم بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں؟ جی، درود پاک بغیر وضو کے پڑھا جا سکتا ہے، مگر درود پاک کے جو ثمرات ہیں بے شک بغیر وضو کے پڑھے گا اس کو ثواب تو ملے گا۔ جو درود پاک کے ثمرات ہیں ان کو اگر کوئی شخص حاصل کرنا چاہتا ہے تو وضو کر کے جتنا اچھا، با ادب وضو کر کے مدینہ طیبہ کی طرف منہ کر کے سبحان بیٹھ اللہ، کے توجہ کے ساتھ پڑھے گا تو ظاہر ہے اس کے ثمرات علیحدہ ہوں گے۔ ملتان سے ہیں کہ میرے ابو نے 2011 میں بیمہ پالیسی کروائی تھی اور 7 قسطیں ہی ادا کی تھیں کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اب والدہ ہیں، چھوٹے بہن بھائی ہیں، تو اب اس رقم کا ہم کیا کریں؟ اس حوالے سے ارشاد فرمائیں۔ دیکھیے، جتنی رقم انہوں نے جمع کروائی تھی جی، وہ رقم تو لینے کی ان کو اجازت ہے، شرعی طور پہ وہ لے سکتے ہیں۔ صحیح، اس کے علاوہ جو زائد رقم تھی وہ سود کی رقم ہے، وہ ان کو لینے کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے، کیونکہ جو پالیسی وغیرہ لی جاتی ہے اس میں جو زائد رقم دینا باقاعدہ طے ہوتا ہے کہ اگر آپ 10 سال کی پالیسی لیں گے تو آپ کو ہم 20 لاکھ روپیہ دیں گے، 20 سال کی پالیسی لیں گے تو آپ کو 50 لاکھ روپیہ دیں گے، تو باقاعدہ طے ہوتا ہے ابتدا میں ہی کہ اگرچہ آپ کے تھوڑے پیسے جمع ہوں اور اگر مکمل پالیسی کے پیسے بھی جمع کروا دیں، مثال کے طور پر مکمل پالیسی 10 لاکھ روپے کی ہے تو آپ کو اس کی جگہ پر 20 لاکھ روپے ملتے ہیں، صحیح، تو یہ باقاعدہ سود کی ایک صورت ہے۔ لہٰذا جتنی رقم جمع کروائی تھی وہ لے لیں، اور جو زائد رقم ہے، جو مستحق افراد ہیں، جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، ان کو دے دیں۔ صحیح۔ جی، اگلی کال۔ حضور آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ میت ہو جانے کے بعد جب قبر پر اذان دی جاتی ہے تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب لوگ 40 قدم چل کر ہٹ جائیں اس کے بعد قبر پر اذان دی جائے، تو کیا یہ درست ہے؟ جواب عنایت فرما دیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ اذان دینے کے حوالے سے سب چلے جائیں رشتہ دار وغیرہ، پھر اس کے بعد کوئی ایک رک کر وہاں پر اذان دے 40 قدم یا؟ یہ دیکھیں، یہ اپنا ایک نظریہ ہے۔ صحیح، ویسے جو شرعی حکم ہے وہ یہی ہے کہ جب مردے کو دفن کر دیا جاتا ہے، تلقین وغیرہ ہو جاتی ہے، تو پھر وہاں پر اذان دی جائے، کیونکہ اذان دینے کی وجہ سے احادیث طیبہ میں آیا کہ شیطان بھاگ جاتا ہے، صحیح، تو اس وقت اذان دے دی جائے، کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ کچھ لوگ موجود بھی ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیح۔ ظاہر اذان تو یہ اللہ کا ذکر ہے، جی، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ اکبر کہا جائے گا، تو اگر کچھ لوگ وہاں قریب ہوں گے اور سن بھی لیں گے تو کیا حرج ہے؟ جی، شرعی طور پہ کوئی بات نہیں ہے۔ خود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو جب دفن کیا تو قبر پر ہی موجود دیگر صحابہ کرام بھی موجود تھے، تو حضور علیہ والسلام نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، صحابہ کرام نے وجہ پوچھی تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے بھائی پر قبر تنگ ہوئی تھی، میں نے ذکر کیا تو کشادہ کر دی گئی، تو اس میں شرعی طور پر کوئی حرج نہیں ہے۔ مدنی چل کے ناظرین، جب ہم کسی کو دفناتے ہیں اپنے مسلمان بھائی کو، تو یقیناً جس طرح بھی حدیث بھی بیان ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قبر اس کو دبا رہی تھی اور سرکار نے ذکر فرمایا، تو حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ تم میں سے جس سے ہو سکے اپنے مسلمان بھائی کو فائدہ پہنچائے، تو اسے چاہیے کہ وہ فائدہ پہنچائے۔ اب جسے ہم نے قبر میں رکھا، اب وہ کتنا اس حوالے سے مطلب مستحق ہے کہ ہم اس کے لیے کوئی خیر خواہی والا کام کریں۔ اب تلقین کرنا، وہاں پر درود پاک پڑھنا، صلاۃ والسلام پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اسی طرح اذان دینا، یقیناً اس سے صاحب قبر کو فائدہ پہنچتا ہے، اور تلقین کے تو فضائل بھی بیان کیے گئے۔ لیکن ظاہر ہے، اچھا ایسے موقع میں ہم یہ دیکھتے ہیں، ظاہر ہے ہمارے اپنے تجربات بھی ہیں اور ہم اس طرح قبرستان جانا بھی ہوا،
کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بس ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، ہم نے تو نہیں دیکھا. تو کیا ان کا دیکھنا دلیل تھا؟ انہوں نے نہیں دیکھا تو آج اگر ہو رہا ہے تو غلط ہو رہا ہے، کیا فرمائیں گے؟ جی یہ تو ایک ہمارے ہاں کامن سی بات ہے. جی وہ کامن سی بات کم علمی کی بنا پر ہے صحیح. کہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں. یہ تو مردے کو دفن کرنا ہے، کبھی کوئی مردے کو دفن کرنے کے لیے جاتا ہے، وہ دیکھے گا یا نہ دیکھے گا. صحیح. اس کے علاوہ ہماری جو روزانہ 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کی جاتی ہے، جی اور جو شخص 10 سال سے 20 سال سے 25 سال سے نماز کی ادائیگی بھی کر رہا ہوتا ہے، اس کے سامنے بھی جب کوئی مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ جو طریقہ کار آپ کی نماز پڑھنے کا ہے، اس سے نماز آپ کی مکروہ تحریمی ہوگی یا اس وجہ سے آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی، تو وہاں بھی جواب یہی ہوتا ہے کہ آج آپ بتانے کے لیے آئے ہیں. اس سے پہلے تو ہم نے نہ کبھی سنا ہے، ہم نے کبھی کسی سے نہیں سنا، اور ہم نے پڑھا بھی نہیں ہے. صحیح. اب اگر ان سے پوچھ لیا جائے کہ آپ نے کیا پڑھا ہے، تو اگر تو دنیاوی طور پر پڑھے لکھے ہیں تو وہ دنیا کی جو بھی کتابیں ہیں وہ بتا دیں گے. دین کا کیا پڑھا ہے، دین پتہ کی ہی کون سی کتاب پڑھی ہے، اس کے متعلق معلوم نہیں ہوتا. اچھا یا پھر بعض امام لوگ صاحب پہ ڈال دیتے ہیں، امام صاحب نے نہیں بتایا کبھی. ہاں نہیں، ایسا ہوتا نہیں ہے. صحیح. عمومی طور پر ہم نے یہ دیکھا ہے الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت تو یہ ایک طریقہ کار رائج ہے صحیح. کہ باقاعدہ جو علماء ہیں وہ درس بھی دیتے ہیں، وہ مسائل بھی بتاتے ہیں. مسائل بتانے کے باوجود وہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنی جو روش ہوتی ہے اسی پر اب میں آپ کو قائم بتائیں، رہتے یہ ہیں. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اب جیسے جمعے کی نماز میں بیان کب شروع ہوا، مثال کے طور پہ جمعہ اگر 1:30 بجے ہے تو بیان عموماً 1:45 بجے 12:45 پہ شروع ہوگا. تو وہاں اس وقت موجود کتنے ہوتے ہیں؟ اگر بالفرض اسی وقت امام صاحب نے اس طرح کے مسائل بیان کیے ہوں 1 بجے، آپ تو اس وقت آئے تھے جب دوسری اذان شروع ہو گئی، تو اب یہ آپ کا کہنا ہے کہ امام صاحب نے بتایا نہیں، تو یہ تو آپ کا اعتراض ہی غلط ہے نا، کیونکہ آپ تو موجود ہی نہیں تھے. جی ظاہر ہے ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ 10-15 منٹ جب باقی ہوتے ہیں تو پھر لوگ آتے ہیں، آ کر بیٹھتے ہیں، اور جتنی جلدی ممکن ہو سکے کہتے ہیں وہ جمعہ پڑھ کے گھر نکل جائیں. چلے جائیں. اس کے علاوہ بھی یہ کم علمی کی دلیل ہی ہے. صحیح. پھر بعضوں کو جب بتایا جاتا ہے وہ کہتے ہیں میں تو فلاں کے ساتھ میرا تعلق تھا. بڑے بڑے علماء کے نام گنواتے ہیں کہ میرے ان صحیح. کے ساتھ تعلقات تھے. وہ ٹھیک ہے، تعلقات ہونا اپنی جگہ پر ہے. آپ کے ان کے ساتھ کس طرح کے تعلقات تھے؟ آپ ان کے پاس جاتے تھے، آپ ان سے مسائل پوچھا کرتے تھے، یا بس آپ کا یہی تعلق تھا کہتے تھے آج آپ نے یہاں بیان کے لیے جانا ہے، آج آپ نے وہاں بیان کے لیے جانا ہے؟ تو اس طرح کے تعلقات بھی بیان کرتے ہیں، سب کچھ بیان کرتے ہیں، مگر وہ جو مسئلہ ان کے سامنے بیان کیا گیا اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں. اور وہ پڑھا نہیں ہوتا، ظاہر ہے معلوم نہیں ہوتا، اس وجہ سے ایسا کرتے ہیں. تو ہونا یہ چاہیے کہ جب آپ کو کوئی مسئلہ شرعی بتایا گیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں. جب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہماری نماز اس طرح سے مکروہ تحریمی ہوگی تو ہمیں چاہیے کہ اس کا مسئلہ مان لیں. جی. اب جو اصل بات تھی کہ قبرستان میں ہم نے کبھی ایسا ہوتے ہوئے دیکھا نہیں ہے. جی. تو زمانہ جیسے جیسے گزرتا جاتا ہے، لوگ کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے، انتقال پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا طریقہ کار ہے، کیا دعائیں ہیں، کیا کرنا ہے. دعائیں ہیں. جب کوئی نزع کی کیفیت میں ہو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے، جب اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جاتی ہے اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کو غسل کیسے دینا ہے، اس کو کفن کیسے دینا پورا ہے. ایک یہ تو یعنی معلومات سرے سے ہیں ہی نہیں نا. وہی شخص جو قبر پر جب اذان دی جاتی ہے یا قبر پر کوئی اس طرح کا عمل کیا جاتا ہے، وہی شخص جب یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ سنا ہی نہیں ہے، صحیح. اسی کے گھر پہ اگر میت ہوتی ہے تو وہ خود کچھ بھی نہیں کر پاتا. یعنی یہ بات حیرت اب وہ کی ہے، فون کر رہا ہوتا ہے کہ کسی طرح مجھے کوئی ایسا شخص مل جائے سارے کام جو نپٹائے وہ، یہ سارے کام نپٹا دے. حالانکہ مسلمانوں کا گھرانہ ہے. اس کو معلومات نہیں ہے. جب آپ کو یہ معلومات نہیں ہے، ظاہر ہے اب آپ کے سامنے میت کو غسل دیا جا رہا ہے. صحیح. اب آپ کہتے ہیں میں نے تو آج تک ایسا ہوتا دیکھا ہی نہیں ہے. بھائی آپ نے کبھی کسی میت کو غسل دیا ہی نہیں ہے. صحیح. آپ نے کبھی کفن پہناتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہے، یا اگر کفن پہناتے ہوئے دیکھا ہے تو ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کو کفن پہنانے کا طریقہ معلوم ہی نہیں تھا. یا کفن آپ نے نہیں پہنانے اس میں کو بھی بہت توجہ ساری نہیں. غلطیاں ہیں. جی توجہ نہیں ہے. اسلامی بہنوں کے کفن کے اعتبار سے لوگوں میں بہت ساری غلطیاں ہیں. اب جب ہماری اسلامی بہنیں ان کو بتاتی ہیں کہ نہیں جو درست طریقہ کار ہے وہ یہ ہے، فقہا نے علماء نے یہ لکھا ہے، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتابوں کے اندر تحریر فرمایا، جب وہ ان کو بتایا جاتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا تو بڑے عرصے سے یہ چل رہا ہے، ہم نے تو آج تک دیکھا ہی نہیں ہے. تو وہ غلط طریقہ کار چلتا ہوا آ رہا ہوتا ہے. تو جب کوئی سمجھدار شخص آپ کو کوئی بات بتاتا ہے تو اس پہ چوں چراں کرنے کے بجائے اس پر عمل کر لینا چاہیے. متی چل کے ناظرین، یہ جو موضوع ابھی ہم نے چھیڑا ہے یہ حقیقتاً ایسا ہے کہ اگر اس پر ہم مزید گفتگو کریں تو سلسلے کا وقت ختم ہو جائے گا.
یعنی اگر یہ کہا جائے کہ دعوت اسلامی نے ہمیں کیا نہیں سکھایا، کیا نہیں بتایا، نماز کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے، حج کے حوالے سے، دیگر عبادات کے حوالے سے، اسی طرح تجارت کے حوالے سے، تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ وہ باتیں ہمیں پتہ چلیں کہ جو یقیناً نہیں پتہ تھیں۔ اب جیسے روزے ہی کی مثال دوں کہ مدنی چینل کے ناظرین بھی جو اس وقت سلسلے میں شامل ہیں گواہی دیں گے کہ اذان پر روزہ بند کرتے تھے لوگ، اور الحمدللہ مدنی قافلوں میں بعض اوقات ہم جو سفید داڑھی والے بزرگ ہوتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں تو وہ ہاتھ اٹھا کر اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ایسا ہوتا تھا کہ اذان فجر پر روزہ بند کرتے تھے۔ تو یہ دعوت اسلامی نے ہمیں بتایا نا کہ اذان پر روزہ بند نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کی بہت ساری ایسی باتیں ہیں، حالانکہ وہ اپنے دور میں بچپن سے، یعنی وہی کہیں گے ہمارے دادا پر دادا اذان پہ بند کر دیتے، تو کیا وہ صحیح کرتے تھے؟ تو یہی ہے کہ علم دین سے دوری کی وجہ سے سب کچھ ہوا۔ آج دعوت اسلامی نے ہمیں علم دین حاصل کرنے کے ایسے ذرائع دے دیے۔ یہی آپ جو سلسلہ دیکھ رہے ہیں، کتنی اہم باتیں آپ کو پتہ چل رہی ہیں۔ پھر دعوت اسلامی کے مدنی قافلے، اجتماعات، اور بھی الحمدللہ آپ مدنی ماحول کے قریب آئیں گے تو بتدریج آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ جی مزید کال۔ میں عبدالرزاق اتاری عرض کر رہا ہوں، اعلیٰ حضرت کے بارے میں یہ سنتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت 2 ہاتھوں سے لکھتے تھے، کیا یہ صحیح ہے؟ سبحان اللہ، کیا فرماتے؟ جی میرے ذہن میں نہیں ہے، ویسے مشہور ہے اور مفتی صاحب فرما رہے میرے ذہن میں نہیں۔ اعلیٰ حضرت کی صلاحیت ہے اور اعلیٰ حضرت کا جو مقام تھا وہ تو حقیقت ہے کہ بعض اوقات عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کیا شخصیت تھے۔ انشاءاللہ مہینہ آ رہا ہے تو اس میں انشاءاللہ مزید اس پر گفتگو ہوگی اور سلسلے باقاعدہ ہوں گے اعلیٰ حضرت کے حوالے سے۔ یہ اگلی کال۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی بندے کو پیسے دیے جائیں اور اس میں شرع منافع فکس نہ کیا جائے تو اس کاروبار کے لیے کاروبار وہی بندہ کرے گا، میں نے صرف پیسے دینے ہیں اور شرع منافع کوئی فکس نہیں ہے، ایسا کرنا کیسا؟ جی منافع کی مقدار فکس نہیں کی، کتنا فیصد منافع ہم لیں گے، لیکن بس پیسے دیتی ہیں کاروبار کے لیے، منافع دے گا وہ۔ شرع منافع تو فکس کرنا ضروری ہے۔ صحیح، یہ تو ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ پیسے ایک نے 5 لاکھ روپے دے دیا اور سامنے والا کہتا ہے ٹھیک ہے جو بھی نفع ہوا کرے گا، کبھی کم کبھی زیادہ میں آپ کو دے دیا کروں گا۔ صحیح۔ اور یہ جو کم زیادہ کی گفتگو ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے وہ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہوتی ہے کہ عوام یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک مہینے 4,000 روپے دیے، دوسرے مہینے 5,000 دیے، تیسرے مہینے 3,000 دے دیے تو یہ کمی بیشی ہوتی رہے گی تو یہ سود نہیں کہلائے گا۔ صحیح، یہ ذہن میں ہوتا ہے تو اس وجہ سے وہ کمی بیشی رکھتے ہیں۔ صحیح۔ مگر جب ایسا کیا جاتا ہے 5 لاکھ روپے دیے، یہ طے ہوتا ہے کہ بھائی جب مجھے ضرورت پڑے گی 3 مہینے پہلے بتاؤں گا، میرے 5 لاکھ مجھے واپسی کر دینا۔ صحیح، تو یہ تو سیدھی سیدھی قرض کی صورت ہے۔ صحیح۔ اس طرح اگرچہ پیسے طے کر لیے، اگرچہ پیسے طے نہ کیے، یعنی یہ کہا کہ میں ہر مہینے 5,000 روپے لوں گا، وہ بھی سود ہے، اور یہ طے ہوا کہ جتنا نفع ہوگا اس میں سے کچھ نہ کچھ میں آپ کو دے دیا کروں گا، یہ بھی سود ہے، جب یہ طے کر لیا کہ 5 لاکھ روپے میں نے واپسی ہی لینے ہیں۔ ہاں جو دوسری صورت ہے وہ مداربت کی ہے کہ ایک شخص نے 5 لاکھ روپے دوسرے کو دیے اور کہا ٹھیک ہے تم اس سے کام کرو، جو بھی نفع ہوگا اس میں سے 50% تمہارا، 50% میرا۔ اب 5,000 روپے نفع ہوگا تو 2,500 روپے دونوں کو ملے گا، 10,000 روپے نفع ہوگا تو 5,000 روپے دونوں کو ملے گا۔ اور جب کاروبار بند کریں گے، اگر کاروبار میں کوئی نقصان وغیرہ ہوا ہوگا ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے تو اب وہ نقصان جس نے رقم دی تھی اس کا نقصان کہلائے گا۔ ٹھیک ہے۔ ابھی جیسے میت کی غسل وغیرہ کی بات ہوئی تو ایسے میں آیا کہ میت کو غسل کون کون دے سکتا ہے؟ اب مطلب تفصیلی جواب ہوگا یا کوئی فارمولہ بیان کر دیں گے؟ کون کون دے سکتا ہے یہ پتہ نہیں کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ مرد کو، عورت کو؟ جی ہاں، یہ تو خیر اپنی جگہ پر ہے کہ عورت کو عورتیں ہی غسل دیں گی اور مرد کو مرد غسل دیں گے۔ اسی طرح اگر بہت زیادہ چھوٹا بچہ ہے تو اس کو عورتیں بھی نہلا سکتی ہیں، بہت زیادہ چھوٹی بچی ہے تو اس کو مرد بھی نہلا سکتے ہیں، اور بقیہ ظاہر ہے غسل وہی دے گا جس کو غسل دینا آتا ہوگا۔ صحیح ہے۔ مزید جو جنہوں نے SMS بھیجا ہے، اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور بات ہو تو وہ الگ سے دارالفتہ اہل سنت میں آپ رابطہ کر کے پوچھ لیں۔ جی اگلی کال۔ میں مجاہد بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے زمین بیچی ہے، یہ سمجھ اس کا بیانہ لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ابھی وہ جو جس سے ہم نے بیانہ لیا ہے وہ بول رہے ہیں میں ابھی زمین نہیں لے رہا، میرے کو پیسے واپسی دے دو، تو ابھی ہم اس کو واپسی دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ اس کے بارے میں پورا میسج رہی میں نے۔ پیسے کیا کریں، بیانہ، ایڈوانس؟ جی یہ ہمارے پراپرٹی کا جو کام ہے اس میں ایک وبا کی حیثیت ہے اس کی، جی، جو شریعت کے خلاف ایک کام ہے کہ کسی نے بیانہ دیا 50 لاکھ روپے میں سودا ہوا، 5 لاکھ روپے اس نے دے دیا کہ باقی 45 لاکھ 3 مہینے کے بعد دوں گا۔ صحیح۔ اب اگر یہ باقی 45 لاکھ 3 مہینے کے بعد دے کر
اپنا سودا نہیں لے پاتا کسی وجہ سے تو سامنے والا اس کے 5 لاکھ روپے ضبط کر لیتا ہے، یا یہ تو 45 لاکھ روپیہ بالکل ٹائم پہ لے کے چلا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ 45 لاکھ روپیہ لیں اور میری جو بھی پراپرٹی میں نے آپ سے خریدی مجھے دے دیں، وہ نہیں دینا چاہتا تو پھر وہ 5 لاکھ روپیہ نہیں بلکہ 10 لاکھ روپیہ واپسی کرے گا، ڈبل. تو اس کا 5 لاکھ روپیہ ضبط کر لینا اور اس کا اپنے 5 لاکھ کے ساتھ مزید 5 لاکھ روپیہ لینا، یہ دونوں ناجائز اور حرام ہیں، اور مسلمان کا مال باطل طریقے سے کھانا ہے صحیح، اور یہ حرام ہے، کسی بھی مسلمان کا مال یوں باطل طریقے سے نہیں لے سکتے. جی ہاں یہ طے ہے کہ جب اس نے خرید لیا تھا، اس نے بیچ دیا تھا، اس پہ لازم ہے کہ رقم کی ادائیگی کرے، اس پہ لازم ہے کہ وہ اس کو جو بھی جگہ زمین وغیرہ تھی، پراپرٹی تھی، وہ اس کو اس کے حوالے کرے. پھر ظاہر ہے اس کا طریقہ کار یہی ہو سکتا ہے کہ 4 افراد کو بیچ میں بٹھایا جائے اور وہاں بیٹھ کر جو ہے وہ بات چیت کی جائے، مگر اس میں یہ بھی دھیان رہے کہ ایسا نہ ہو کہ جن 4 افراد کو بٹھایا جائے وہ بھی کوئی الٹا سیدھا فیصلہ ہی کر دیں. یعنی اس فیصلے کے علماء کو لیے ہی بٹھائے نا. یعنی اس فیصلے کے لیے کہ بھئی جب آپ نے چیز بیچ دی ہے، آپ نے خرید لی ہے، لہذا آپ پیسے لے لیجئے اور آپ اس کی چیز اس کے حوالے کر دیجئے، صرف اس مقصد کے لیے. اللہ کرے ایسا دور آ جائے، اور اللہ کی رحمت ہے کہ مدنی ماحول میں تو ایسا ہوتا ہے اور ہماری تربیت بھی ہے. لیکن ظاہر جو ابھی باتیں ہم کر رہے ہیں تو مارکیٹ کی باتیں کر رہے ہیں کہ مارکیٹوں میں یہ نظام ہے کہ ایڈوانس کا ضبط کرنا. اللہ کرے ایسا دور آ جائے جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ 4 آدمی یعنی علماء سے رجوع کر لیا جائے کہ اس طرح کا معاملہ ہوا. اب شرعاً کیا حکم ہے، اگر یہ صورتیں ہمارے معاشرے میں رائج ہو جائیں تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. یہ ایسی مطلب بہاریں آ جائیں گی کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. جی اگلی کال. حضور میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم کیا لیٹ کر قرآن پاک سن سکتے ہیں؟ جیسے کہ موبائل میں ایپ ہوتی ہے، وہ ہیڈ فون لگا کر لیٹ کر سن سکتے ہیں اور بے وضو بھی سن سکتے ہیں. قرآن مجید کا سننا لیٹ کر اور بے وضو. جی لیٹ کر بھی سن سکتے ہیں، بے وضو ہیں جب بھی سن سکتے ہیں، مگر جب لیٹ کر قرآن مجید فرقان حمید پڑھیں یا سنیں تو دونوں صورتوں میں اپنے پاؤں کو سمیٹ لینا چاہیے. ادب کا یہی تقاضا ہے. جی اگلی کال. دارالفتہ میں میرا یہ سوال ہے کہ عورت بغیر محرم کے کتنے کلومیٹر تک سفر کر سکتی ہے؟ جی کہ عورت کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ وہ 1 دن کا سفر بھی بغیر محرم کے نہ کرے، اس کو شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے. عمومی طور پر جو مسئلہ بیان کیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ جو شرعی مسافت ہے یعنی جو 92 کلومیٹر ہے وہ عورت بغیر محرم کے نہیں جا سکتی. علماء نے فرمایا کہ عورت کو 1 دن کے سفر کی بھی ممانعت ہے. مدنی چینل کے ناظرین ایس ایم ایس کی تو لائن لگی ہے اور کالز بھی موجود ہیں، لیکن وقت ختم ہو گیا. آج جمعرات ہے، مغرب کی اذان ہونے والی ہے، انشاءاللہ اس کے بعد اجتماع شروع ہو جائیں گے. آپ جہاں بھی ہوں کوشش کر کے دعوت اسلامی کے اجتماع میں شرکت کریں، بہت کچھ ملے گا. اگر ایسے مقام پر ہیں معلومات نہیں ہیں تو مدنی چینل پر ہی آ جائیں. انشاءاللہ مدنی چینل پر بھی اجتماع براہ راست دکھایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ سنا ہے سیکھا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.